مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی آخری آیت۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ آمین۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سچ ہے۔ خدا کے کلام کا ہر ایک نقطہ اور شوشہ زمین اور آسمان سے زیادہ پائیدار ہے۔ زمین اور آسمان تو ٹل جائیں گی لیکن خدا کی کہی ہوئی باتیں قائم رہیں گی۔ خدا کا کلام اس بات کا اعلان کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہاری محنت جو ہے خدا میں وہ بے فائدہ نہیں ہے۔ تو میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ آج تک ہم نے خدا کے لیے کیا کیا ہے؟ جب داؤد کو احساس ہوا کہ میں محل میں رہ رہا ہوں اور خدا کا جو عہد کا صندوق ہے وہ خیمے میں ہے، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں خدا کے لیے گھر بناؤں گا، جو کہ بعد میں سلیمان نے، اس کے بیٹے نے تعمیر کیا۔ نوح نے، ابراہیم نے، اسحاق نے، یعقوب نے، موسیٰ نے، خدا کے فوجوں کے سردار یشوع نے خدا کے لیے مذبح بنایا۔ جب ہم خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے گھروں میں مذبح بنانا ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ کچھ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہمیں پیدائش 11 باب میں ملتا ہے، جو کہتے ہیں کہ آؤ اپنے لیے شہر بنائیں، برج بنائیں، ٹاور بنائیں، آؤ اپنا نام کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنا شہر بنانا چاہتے ہیں، تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے خدا کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنے لیے کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں۔ آج کا انسان جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، بیہائنڈ دی لمٹ جاتا ہے، اپنی حدوں کو کراس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کرپشن کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک ہم نے خدا کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ لوگ اٹھے ہیں، انہوں نے اکٹھ کیا ہے، یہ ایسا گروپ ہے جو کہتے ہیں کہ آؤ اپنے لیے شہر بناتے ہیں، آؤ اپنے لیے برج بناتے ہیں، اپنا نام کرتے ہیں۔ انہوں نے کام شروع تو کیا لیکن مکمل نہیں کر سکے۔ انہوں نے شہر شروع تو کیا، انہوں نے برج شروع تو کیا لیکن مکمل نہیں کر سکے۔ ہاں، یہ اپنا نام بنانا چاہتے تھے، ان کا نام ہوا لیکن نیگیٹو سینس میں، عبرت کی صورت میں۔ ہزاروں سال بعد بھی ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو سجیسٹ یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ان جیسا نہیں سوچنا، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ آؤ اپنے لیے، صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دوسرے ایمانداروں کا کیا؟ جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے، جب ہم کوئی فخر کے لیے کام کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، اس کام پر خدا کی برکت نہیں ہوتی۔ خدا کا کلام تو بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ ہمیں اپنی خودی سے انکار کرنا ہے، ہم نے دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جو نعمتیں، جو صلاحیتیں، جو برکتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، ان کو اپنے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے خاندان کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ، ہم نے دوسرے ایمانداروں کے لیے بھی استعمال کرنی ہے، ان کے لیے بھی باعث برکت بننا ہے، ان کو بھی انکریج کرنا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ ایک ایماندار کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری بھی بنیادی، یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بزرگ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے اپنے بچوں کو اچھا لائف سٹائل دیا، میں نے اچھے کپڑے دیے، اچھا کھانے کو دیا، ان کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کی، لیکن میں نے ان کو خدا نہیں دیا۔ اور اپنی آزمائش میں، مشکل ٹائم میں، اذیت میں میں آج اکیلا ہوں، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیے چگی کھیت۔ میں ایک بار ایک جج کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے ہمیں نصیحت کی کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنا یہ ہمیں کامیاب اور خوشحال بناتا ہے۔ لیکن یہ بزرگ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے صحیح فیصلے نہ کر سکا۔ اس نے اپنے بچوں کو ابدی چیزیں یا جلالی چیزیں نہیں دی۔ کیا اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے دولت کافی ہے؟ کیا اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ڈگریاں یا تعلیم یا تجربہ کافی ہے؟ میں نے بہت سے کروڑ پتی لوگوں کو، جن کا بینک بیلنس کروڑوں میں ہے، انہیں پل بھر میں زیرو پر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ تعلیم یافتہ لوگوں کو، ڈگری ہولڈرز لوگوں کو پریشر کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن میں نے ایماندار کو کبھی ٹکڑوں پر پلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی ایریے میں ہو، مشکلات میں ہو، آزمائشوں میں ہو، اس کا ایک ہی سلوگن ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، چاہے میرا گزر موت کی وادی میں سے کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، اس کے آسا سے مجھے تسلی ہے، اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے، اس نے میرے پیالے کو لبریز کیا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے
ابدی چیزیں، جلالی چیزوں کا انتخاب کریں، اپنے بچوں کو خدا دیں، اپنے بچوں کو خدا کا کلام دیں، اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کریں جس راہ پر انہیں چلنا ہے، جو فیوچر میں ان کے کام آئے۔ نوح نے جو سب سے کمال کا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے بچوں کو خدا کا کلام دیا، اور اس کلام نے نوح کے بچوں کو، نوح کے خاندان کو، نوح کی فیملی کو طوفان سے بچایا، ڈوبنے سے بچایا، مرنے سے بچایا، اذیت سے بچایا، اس آزمائش سے بچایا۔ جب ہم اپنے بچوں کو خدا دیتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو کلام دیتے ہیں، تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اذیت سے بچاتا ہے، طوفانوں سے بچاتا ہے، اذیت سے بچاتا ہے، مرنے سے بچاتا ہے، اور ہمیں ابدیت میں لے جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کریں، اپنے بچوں کو خدا کا کلام دیں، اپنے بچوں کو خدا کے حکم دیں، یہ شریعت کی کتاب دیں، اپنے بچوں کو دعائیں دیں۔ ایک رائٹر لکھتا ہے کہ والدین کی دعاؤں کے بغیر بچے کی زندگی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے۔ یہ ببلیکلی پیٹرن ہے۔ جب ہم کلام دیکھتے ہیں تو خادموں نے، نبیوں نے، رسولوں نے اپنے بچوں کو برکتیں دیں۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، انہیں برکت دیں، انہیں خدا کا کلام دیں، دعاؤں سے انہیں مکمل کریں، انہیں کمپلیٹ کریں۔ میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مجھے بہت سی دعائیں دیں۔ میری والدہ میرے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ خدا میرے بیٹے کو خادم بنا دے، اور میری جو لائف تھی وہ ٹوٹلی طور پر ایک خادم کی زندگی سے اپوزٹ تھی، لڑنے والا، جھگڑنے والا شخص تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے ایک لڑکے کو اتنا پیٹا کہ اس نے اپنی پوری رات اور دن ہاسپٹل کے آئی سی یو میں گزاری، اور میں نے پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں۔ میری فیملی سب سے زیادہ انسیکیور مجھ سے تھی، پریشان تھی۔ میری والدہ میرے لیے دعا کر رہی ہے کہ خدا تو میرے بیٹے کو خادم بنا دے۔ وہ رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، چلا رہی ہے خدا کے حضور۔ لیکن میں خادم بننا ہی نہیں چاہتا تھا، میں فورسز میں جانا چاہتا تھا۔ میں نے پاکستان کی تقریباً تمام فورسز میں اپلائی کیا، اور میں ریجیکٹ ہوا، فیل ہوا۔ پنجاب پولیس سے میں تقریباً کوئی 4 بار ریجیکٹ ہوا، رینجر سے میں ریجیکٹ ہوا، نیوی سے میں ریجیکٹ ہوا، ایئر فورس سے میں ریجیکٹ ہوا، ایئرپورٹ کی فورس سے میں ریجیکٹ ہوا، ایکسائز سے، کسٹم سے میں ریجیکٹ ہوا، آئی بی سے، انٹیلیجنس بیورو سے میں ریجیکٹ ہوا، ایف آئی اے سے میں ریجیکٹ ہوا۔ میری والدہ میرے لیے یہ دعا کر رہی ہے کہ خدا تو میرے بیٹے کو خادم بنا دے۔ آرمی میں نے اپلائی کیا، میں ریجیکٹ ہو گیا۔ 2 بار میں نے آرمی میں اپلائی کیا، میں دونوں بار ریجیکٹ ہو گیا۔ لیکن میری والدہ کی دعاؤں کے جواب میں ایک آرمی نے مجھے اپوائنٹ کر لیا، اور یہ آرمی خدا کی آرمی تھی، اور میں خدا کے سولجر کے طور پر اب کام کر رہا ہوں، مسیح کے سپاہی کے طور پر، مسیح کے نمائندے کے طور پر اب کام کر رہا ہوں۔ میری والدہ جو میرے لیے روئی تھی، آنسو بہائے تھے، روحانی طور پر جو اس نے محنت کی تھی وہ پھلدار ثابت ہوئی۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا۔ جب ہم روحانی طور پر محنت کرتے ہیں، خدا میں محنت کرتے ہیں، وہ ضائع نہیں جاتی، وہ بے فائدہ نہیں جاتی۔ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، پالوس کہہ رہا ہے، وہ پھلدار ہوتی ہے، وہ موثر ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارے ارد گرد ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے لیے رونے کی ضرورت ہے، شاید یہ ہمارے گرانوں میں ہوں، ہمارے خاندانوں میں ہوں، غیر نجات یافتہ لوگ، خدا سے دور لوگ۔ ہم مسیح گرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن خدا کو جس طور سے ہمیں جاننا چاہیے تھا ہم اس طور سے نہیں جانتے۔ انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ رچرڈ نے 14 سے 16 سال اذیت میں گزارے، قید میں گزارے، تنہائی میں گزارے، اندھیرے میں گزارے، تکلیف میں گزارے، بھوک میں گزارے۔ اس قید میں اس نے کلام بھی سنایا، کلام کو یاد بھی کیا، اس نے کتابیں بھی لکھی۔ جب یہ قید سے رہا ہوا تقریباً کوئی 16 سال کے بعد، تو باہر آ کر یہ دعا یہ کر رہا ہے کہ خداوند اگر میری زندگی سے کسی قیدی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو مجھے واپس قید میں لے جا۔ یہ خدا کے لیے محنت کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ خدا نے اس کی دعاؤں کا جواب دیا اور اسے واپس قید میں لے گیا۔ اس نے پھر خدا کے لیے وہاں پر محنت کی، پھر وہاں اس نے خدا کا کلام سنایا، قیدیوں کو بچایا، روحیں بچائیں۔ ہمیں ضرورت ہے خدا میں محنت کرنے کی۔ جو توڑے خدا نے ہمیں دیے ہیں، جو صلاحیتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی خدا کو اپنا حساب دے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا جو توڑے، جو صلاحیتیں، جو برکتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، ہم نے ان کا استعمال کہاں کیا ہے؟ ہم نے یہ توڑے، یہ صلاحیتیں، یہ برکتیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی استعمال کرنی ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو بھی انکریج کرنا ہے، ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ میں اور آپ آج اس جگہ پر بیٹھے ہیں یا دوسری کلیسیائیں ملک پاکستان میں بیٹھی ہیں، اس کے پیچھے مشنریوں کی، خادموں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے خدا میں بڑی محنت کی ہے۔ انگلینڈ سے پاکستان آنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، بحری جہاز میں اس وقت تقریباً کوئی 6 ماہ لگتے تھے، اور امریکہ سے یہاں ہندوستان آنے میں تقریباً کوئی 9 ماہ لگتے تھے۔ کوئی راستے میں مر جاتا تھا، یہاں گندگی سے مر جاتا تھا، مچھروں سے، ہیضے سے، آلودگی سے مر جاتا تھا۔ یہاں پر مشنریوں کے خون بہائے گئے ہیں، خادموں کے خون بہائے گئے ہیں،
ان کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے, ان کی بیویوں کو قتل کیا گیا ہے. ان کی قربانیوں کے بعد ملک پاکستان میں کلیسیا تعمیر ہوئی ہے, کلیسیاں بنی ہیں, شاگردوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. 1956 میں اسکاٹ لینڈ سے ایک مشنری ہنٹر نام کا ہندوستان آیا. ابھی اس کی حال ہی میں نئی شادی ہوئی تھی, نیا کپل تھا. ہندوستان آیا اور دعاؤں کے بعد, خدا کی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد وہ سیالکوٹ میں آ گئے. جب وہ سیالکوٹ آئے تو دن دہاڑے ان کو قتل کر دیا گیا. ان کا بچہ ابھی 1 سال کا بھی نہ ہوا تھا. چاقوؤں کے ساتھ, کھنجروں کے ساتھ اس مشنری کو, اس کی بیوی کو, اس کے بچے کو قتل کر دیا گیا. اب سوال یہ تھا کہ کون ہندوستان میں جائے گا منادی کے لیے, خدا کا کلام پھیلانے کے لیے, جہاں پر مشنریوں کو, خادموں کو قتل کر دیا جاتا ہے, جو کلام سناتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. یہ ایک بڑا سوال تھا ان کے لیے. پھر 2 اسکاٹ لینڈ کے مشنریوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم جائیں گے. 2 مشنری اسکاٹ لینڈ سے آئے سیالکوٹ, اور ایک مشنری امریکہ سے سیالکوٹ آیا. اس مشنری کا نام جو امریکہ سے آیا تھا اس کا نام جون ہائیڈ تھا. اسے دعا گو ہائیڈ بھی کہتے ہیں. جب انہوں نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا, مہینے گزرے لیکن کوئی پھل نہیں تھا. یہ خدا کے حضور روئے چلائے کہ خدا ہم نے اپنا گھر چھوڑا ہے, اپنا وطن چھوڑا ہے, اپنی فیملیز کو چھوڑا ہے, لیکن کوئی بیداری نہیں ہے, کوئی ریوائول نہیں ہے, کوئی یرو کی دیوار نہیں گر رہی, کوئی فتح نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ خدا تو کام کرنا شروع کر. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی, بات چیت کی کہ ہم 30 دن کا روزہ رکھیں گے. انہوں نے 30 دن اپنے جسم کو اذیت دی, روزہ رکھا. ان کے ساتھ ایک ہندوستان کا بزرگ جو تقریباً کوئی 80 سال کا تھا, وہ بھی آ کر ملا. بزرگ نے 3 دن کا روزہ رکھا. پھر خدا نے جواب دیا ان کی دعاؤں کا کہ آپ لوگ میٹنگ کریں, میں کام کروں گا. پھر غالباً 1904 میں سیالکوٹ کنونشن کا آغاز کیا گیا. پہلی عبادت میں 300 مشنری بلائے گئے. سب سے پہلے خادموں کو انہوں نے انوائٹ کیا, اور اس عبادت میں, اس کنونشن میں 300 مشنری آئے, اور ان سارے 300 کے 300 مشنریوں پر خدا کا روح نازل ہوا. پاک روح سے بھر گئے, قدرت سے بھر گئے, مسا سے بھر گئے, انوائنٹنگ سے بھر گئے. اور وہاں پر وہ جتنی بھی بکس انہوں نے پبلش کی تھی, تیار کی تھی, زبوروں کی, گیتوں کی, وہ ساری بک گئی. خدا نے بیداری کو بھیجا, ریوائول کو بھیجا. جو یہ ریوائول اور بیداری ان 3 مشنریوں اور دوسرے خادموں کے وسیلہ سے آئی, جنہوں نے خدا کے حضور محنت کی تھی. ان کی محنت پھلدار ہوئی. آج تقریباً اس کنونشن کو, سیالکوٹ کنونشن کو 125 سے بھی زیادہ سال ہو گئے. اور پاکستان میں مسیحیت پھیلنے کا بہت بڑا سورس جو ہے وہ سیالکوٹ کنونشن ہے. وہاں سے بڑی بیداری نکلی. لوگ ارد گرد کے گاؤں سے اپنے پیٹ پر باجے اور تپلے باندھ کر زبوروں کے ساتھ, پرستش کے ساتھ اس کنونشن میں آیا کرتے تھے. ہاسٹلز میں, اسکولوں میں, گھروں میں بیداری آنا شروع ہو گئی. آج ہم نے خدا کے لیے کتنی محنت کی ہے, ہم لوگوں کے لیے کتنا روئے ہیں. ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے جو غیر نجات یافتہ ہیں, جو ہماری ذمہ داری ہے, جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہم ان کے لیے کتنا روئے ہیں. ہم نے کتنا کام کیا ہے, کتنی فاسٹنگ یا کتنے روزے رکھے ہیں ان کے لیے. میری دعا ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا جائے, یا جب آپ یہ سوال خود سے کریں کہ ہم نے خدا کے لیے کیا کیا ہے, تو آپ کے پاس ایک ویلڈ جواب ہو, ایک کارآمد جواب ہو, ایک مؤثر جواب ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.